ارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خوش خرم ہوں گے اور امید ہے کہ ہر ایک بچہ محنت سے لگن سے اپنے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، ہر ایک بچہ محنت کرے گا اور کووڈ-19 کے SOPs کو فالو کرے گا۔ پیارے بچوں، ہم آگے جا رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے میں ایک شہر کا، مضمون ہے اردو، 7 جون۔ یہ لکھا ہے کرشن چندر نے، جس کی سوانح ناول ہے مٹی کے صنم۔ میں نے اپنی جیب ٹٹول کر ڈرتے ڈرتے اپنے وزیر آبادی چاقو نکالا۔ وزیر آباد کا چاقو اس زمانے میں بہت مشہور ہوتے تھے۔ میں اس چاقو کو اپنے وطن وزیر آباد سے لایا تھا۔ اس کی ہاتھی دانت کی تھی۔ اس کے پھل 3 تھے جو ایک سپرنگ دبانے سے باری باری کھلتے تھے۔ یہ وہ چاقو تھا جو مجھے زندگی سے زیادہ پیارا تھا۔ میرے باپ نے مجھے ایک دیوالی پر تحفے میں دیا تھا۔ میں نے جب اپنا سفید ہتھی والا چاقو جیب سے نکالا اور اس کے خفیہ سپرنگ کو دبا کر اس کے پھل دکھائے تو دونوں راجکمار محبوب ہو گئے۔ ایک راجکمار سے رہا نہیں گیا۔ اس نے چاقو میرے ہاتھ سے چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا، اس سے ہم رکھیں گے۔ دوسرا راجکمار اس سے لڑنے لگا، واہ، تم کیوں رکھو گے؟ اس سے تو میں رکھوں گا، میں تم سے بڑا راجکمار۔ میں دونوں راجکماروں سے الجھ پڑا، واہ جی واہ، چاقو تو میرا ہے، تم کیوں لوگے؟ میں نہیں دوں گا اپنا چاقو، واپس کرو میرا چاقو۔ نہیں کرتے واپس تمہارا چاقو، یہ تو اب ہمارا ہے۔ پیارے بچوں، جہاں یہ بچے کھیل رہے تھے تو آپ نے پچھلے سبق میں سنا ہوگا، ہر ایک نے وہ کانچ کے ٹکڑے دکھا دی، ایک نے پتھر دکھا دی، اور کیونکہ ایک راجکمار نے اپنی گھڑی دکھا دی، جیب کی گھڑی۔ تو کیا ہوا کہ محبوط ہو گئے یہ بچے، بہت پریشان ہو گئے ایسی چیز دیکھ کر۔ آخر پر اس سے کہا گیا، ڈاکٹر کے بچے سے کہا گیا، یعنی مجھ سے کہا گیا، کیا آپ کے پاس کیا ہے؟ اپنے جیبیں ٹٹول دو اور ہمیں اپنا کوئی جو آپ کے پاس خاص چیز ہے وہ دکھا دو۔ تو میں نے اپنی جیب ٹٹول کر ڈرتے ڈرتے کیا کیا، اپنا وہ چاقو جو مجھے دیوالی پر گفٹ ملا تھا، جو میرے باپ نے مجھے دیا تھا، وہ وزیر آباد کا چاقو تھا، جہاں میں رہتا ہوں، جو میرا وطن تھا۔ تو وزیر آباد کا چاقو اس زمانے میں بہت مشہور ہوا کرتے تھے۔ اس میں ہاتھی دانت کا ہتھی لگا ہوا تھا۔ اس کے 3 سپرنگ تھے اور جو ہی پل کو دبایا جاتا تھا تو وہ باری باری کھلتے تھے۔ یہ وہ چاقو تھا میرے بچوں جو مجھے بہت پیارا تھا، کیونکہ اس چاقو کو مجھے دیوالی کے تحفے کے طور پر دیا گیا تھا۔ جب میں نے سفید ہتھی والا چاقو جیب سے نکالا ہی تھا تو اس کے سپرنگ کو دبا کر دونوں راجکمار پریشان ہو گئے کہ ایسی چاقو جو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی اس ڈاکٹر کے بچے کے پاس ہے۔ تو ایک راجکمار سے رہا نہیں گیا تو اس نے جلد میرے ہاتھ سے وہ چاقو کھینچ لیا اور اپنی جیب میں ڈال دیا، ساتھ میں کہہ دیا کہ یہ ہم رکھیں گے، اس میں کیا ہے۔ یعنی یہ راجا و مہاراجوں کا زمانہ ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے کہ کیسے لوگوں کے حق کو دبایا جاتا ہے۔ اس ناول میں اس نے عکاسی کی ہے کہ زمینداروں اور راجا و مہاراجوں کا روب، عام انسان کا ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں تھا، کوئی قیمت نہیں تھا۔ تو دوسرا راجکمار اسی وقت اس سے لڑنے لگا، کیوں رکھو گے؟ میں تو تم سے بڑا ہوں، میں رکھوں گا۔ تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، تو میں ان سے الجھ پڑا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ راجکمار ہے،
بچپن کا زمانہ تھا، لڑکپن کا زمانہ تھا، میں انسانوں کی فرق کو نہیں جانتا تھا، تو میں نے کہا واہ جی واہ، چاقو تو میرا ہے، میرا چاقو کیوں رکھو، میں نہیں دوں گا، کسی بھی صورت میں نہیں دوں گا، تو مجھے واپس کرو میرا چاقو۔ تو ایک راج کمار نے جواب، یہ تو اب ہمارا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، میں امید رکھوں گا کہ آپ نے اس کو سنا ہوگا اور آپ نے اس سے یہ اخذ بھی کیا ہوگا کہ جو آزادی ہمیں نصیب ہوئی ہے، جو جاگیردارانہ نظام یہاں ختم ہوا ہے، اس کی طرف اس نے عکاسی کی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا کیا